حضرت عبداللہ سرکار کے والد ماجد آپ کو ماں کے شکم میں ہی چھوڑ کر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ ماں کے شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، آپ کے والد دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں رہتی ہے، بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ایک دن حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا اور کہنے لگی، میں بڑی حیران رہتی ہوں، پریشان رہتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تجھے کیا ہوا؟ کہا، کیا بتاؤں، ہے اپنی یہ بیوہ بہو آمنہ جو ہے یہ عطر لگاتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے بھی بیوہ، ہے بھی حمل سے، خوشبو اور عطر لگاتی ہے۔ قریش کی عزت ہے، قریش کی آبرو ہے، حسب نسب گھرانے کی بہو ہے، مجھے اپنی عزتوں کا بڑا فکر ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، ابھی نبی تشریف نہ لائے، دین نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، اسلام نہیں آیا، اور نبی کی دادی کو اپنی عزت و آبرو کی کتنی فکر ہے۔ مسلمانوں غور کرو، گھنٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کو بناؤ سنگار کر کے، فلموں کی طرف چھٹیاں دینے والوں، 4-5 گھنٹے کے لیے کالجوں کی طرف چھٹیاں دینے والوں، غور کرو کہ تیرے نبی نے دنیا میں آنے سے پہلے تجھے کیا عزت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی دادی نے کہا کہ مجھے بڑی اپنی عزت و آبرو کی فکر ہے، یہ آمنہ بہو جو ہے خوشبو لگاتی ہے، عطر استعمال کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، تو عورت ذات ہے، گھر میں بیٹھی رہتی ہے، میں مرد ہوں، مکے کی گلیوں میں جاتا ہوں، سارے مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں تو خود پریشان ہوں، میں کیا جواب دوں، ان کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور کیا بتاؤں تمہیں۔ حضرت کی دادی کو کہنے لگے حضرت عبد المطلب کہ اتنی خوشبو ہے، یہ جہاں بیٹھ جاتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی خوشبو آتی ہے، یہاں تک کہ جہاں تھوک دیتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ میں تو تم عورت، ہر نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، ہمیں مبارکبادی دیا۔ 9ویں مہینے میں ایک شخص آئے، صبح کا ایسی سہانا وقت ہے، میرے گھر کے دروازے کھڑکیاں بند ہے، اچانک وہ نورانی شکل والے آئے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تازہ غسل کر کے آئے ہیں، ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں اپنا آنا بعد میں بتاؤں گا، اے آمنہ میں تجھے پہلے بشارت دینے آیا ہوں، مبارکبادی دینے آیا ہوں، اور اے آمنہ وہ جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، سب سے میرا مقام بلند و بالا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ نے کہا، پہلے مہینے میں حضرت آدم آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، اللہ نے کئی نبیوں پہ کتاب بھی نازل فرمائی ہے، آپ کون ہیں جو بول رہے ہیں کہ تمام نبی رسول پر میرا مرتبہ زیادہ ہے؟ آنے والے شخص نے کہا کہ پہلے میں تیرے بیٹے کی تعریف کرتا ہوں، اے آمنہ جو بچہ تیری گود میں پل رہا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، تیرا بیٹا وہ ہے جو اولین کا بھی سردار بننے والا ہے اور آخرین کا بھی سردار بننے والا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ نے کہا، مننتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ جتنے نبی رسول آئے، پیغمبر آئے، سب سے میرا مرتبہ بڑا ہے، سب سے میرا مرتبہ اعلیٰ ہے، آخر آپ ہیں کون؟ کہا کہ انا عیسیٰ روح اللہ، میں اللہ کا نبی عیسیٰ روح اللہ ہوں، سبحان اللہ۔ کہا، آپ کا مرتبہ کیسے بڑا ہے؟ کہا کہ اللہ نے جب مجھے دنیا میں بغیر باپ کے بھیجا، جب دنیا میں بھیجا تو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور جب دنیا سے اٹھایا
کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو پھانسی دیا گیا. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کو پھانسی نہیں دیا گیا بلکہ اللہ کا فرشتہ انہیں آسمانوں پر لے گیا. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اس دنیا میں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے زمین پر بھیجا تو نبی بنا کر کے بھیجا، اور جب آسمانوں پر اٹھایا تو نبی بنا کر کے اٹھایا، اور قیامت آنے سے پہلے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تو نبی بنا کر کے نہیں بلکہ نبی آخر الزمان کا امتی بنا کر کے بھیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اندازہ لگاؤ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی خوشی منا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ تیز نگاہ والی مائی نے دیکھ کر کے کہا کہ لٹیرا نہیں آ رہا ہے بلکہ دونوں جہاں کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. سبحان اللہ. کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ دونوں جہاں کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے؟ کہ دیکھ نہیں رہی ہو؟ ارے جہاں سے سواری گزرتی ہے آسمان کا بادل سایہ کرتا ہوا آتا ہے. سبحان اللہ. اس نبی کا میلاد ہم آپ نے منایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں